سبحان اللہ، میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرو، یہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ کراچی کے اندر ناظم آباد میں، نارتھ ناظم آباد میں ان کی خانقاہ تھی، اور اللہ نے ان کو قطب بنایا تھا۔ قطب کے مقام پر فائز تھے، بڑا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا، اور ان سے الحمدللہ روحانی طور پر مجھے بہت فیوز ہوئے ہیں، بہت مجھے ان سے نفع ہوا ہے روحانی طور پہ، اور انہوں نے مبشرات میں خواب، سچے خواب میں آ کر مجھے براہ راست خلافت اور اجازت بھی دی۔ حالانکہ میرے دادا پیر ہیں، لیکن انہوں نے ڈائریکٹ بھی مجھے خلافت اور اجازت دی، اور ان کی خانقاہ پہ، ان کی مسند پہ بیٹھ کے مجھے بیان کرنے کا بھی موقع ملا، اور واقعی اس کی عجیب کیفیات اور کیف و سرور تھا۔ ایک مرتبہ عید کی جب وہ نماز کا موقع تھا، اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی یہ عید کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کراچی میں عیدگاہ گراؤنڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو کراچی والے ہیں، عیدگاہ گراؤنڈ میں بہت بڑی عید نماز ہوتی ہے، اور مولانا تقی عثمانی جو دامت برکاتہم العالی اب بھی پڑھاتے ہیں۔ تو عید نماز پڑھا رہے تھے، تو حضرت عارفی بھی صف اول میں موجود ہیں اور حضرات بھی موجود ہیں۔ تو اس نماز کے اندر کہیں سجدہ ساو آ گیا، کچھ ساو ہو گیا ہوگا مولانا کو، تو مولانا نے سجدہ ساو کر لیا۔ اب سجدہ ساو آپ جانتے ہیں کہ سلام ایک مرتبہ پھیر کے اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمع خفیر ہو، بہت بڑا مجمع ہو، تو سجدہ ساو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں خلجان کا اندیشہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو آواز پہنچے گی، کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے گا۔ اور عید میں تو مصیبت پتہ کیا ہوتی ہے کہ ایک سلام تو امام کے ساتھ پھیرتے ہیں، اور دوسرا سلام خود ہی پھیر لیتے ہیں، پھیر کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، یار بڑی دنیا بھائی، 1 لاکھ آدمی ہوگا، 50,000 ہوں گے، ابھی امام صاحب تو سجدہ صاحب میں جا رہے ہیں۔ وہی تماشا وہاں ہوا، تو حضرت جناب السلام علیکم سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے وہ تو گئے سجدے میں، بہت سے منچ انہوں نے خود ہی پھیرا، دوسرا کھڑے ہو گئے۔ اب ایک انتشار ہو گیا، اب نماز پوری ہو گئی، اب لوگوں میں شور، کیونکہ پھر شور شرابہ مچانا تو پھر ہم تیار ہی رہتے ہیں کہ پوری نماز میں شور مچانے کا موقع نہیں ملا یار، امام کے چکر میں چپ کھڑے رہے، اب مچائیں گے شور، اب شور مچ گیا یار، یہ کیا کر دیا، نماز خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، ہر طرح کی باتیں۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے، اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، کھڑے مائک ہاتھ میں دیا، میاں کس بات پہ پریشان ہوتے ہو؟ اللہ کا شکر کا مقام ہے، شکر کرو اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حضور میں 2 سجدے اور کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ اللہ نے ہمارے سجدوں کو ایسا قبول کیا کہ اللہ نے اور 2 سجدوں کی اجازت دے دی، اور سجدے کا مطلب یہ کہ اللہ کے قدموں میں ہمارا جو سر آ گیا ہے، یہ اللہ کی عنایت اور لطف ہے کہ انہیں 2 سجدوں کی اور توفیق ہو گئی، اس پر شکر کرو، پریشان نہ ہو۔ سب نے کہا جی جزاک اللہ، جی بات سمجھ میں آ گئی، جزاک اللہ کے چشمے باز کر دی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ والے تو اور طرف سوچتے ہیں کہ جب ایک سجدے کی توفیق ہوئی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز قبول ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اگر توفیق ہو جائے، سمجھو پہلی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ کیونکہ بادشاہوں کا اصول یہ ہے کہ جب پہلی حاضری کو قبول کر لیتے ہیں دربار میں، تو دوسری حاضری کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب جب فجر کے بعد زور پڑھ لی، اس کا مطلب فجر اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ زور کے بعد عصر پڑھ لی، اس کا بعد زور اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ عصر کا مغرب پڑھ لی، اس کا عصر اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب مغرب کے بعد عشاء پڑھ لی، اس کا مطلب مغرب اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور مغرب، اور اس کے بعد آپ نے فجر پڑھ لی، اس کا مطلب عشاء اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو یہ قبولیت کا علامت۔ اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کی توفیق ہو جائے، سمجھو اللہ کے ہاں پہلا سجدہ قبول ہو گیا۔ اللہ نے پہلا سجدہ قبول کر لیا ہے، تبھی کہا ایک مرتبہ پھر جھک اور اپنے ماتھے کو میرے پاؤں پہ رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ تو سجدے، تو حضرت فرمایا کہ سجدہ، یہ 2 سجدوں کی اور توفیق ہوگی، شکر کرو اللہ۔